تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف کے وہ اسرار آپ کے سامنے آئیں جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے، کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہماری جدائی ہونے والی ہے، لیکن قرآن کریم چونکہ بہت ہی گہرا ہے، عمیق ہے، تو وہ اس لفظ کو جب پیش کرتا ہے تو قرآن کریم کس مقام پر لے کر جاتا ہے۔ ان تینوں واقعات کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ہیں۔ کس طرح؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت خاص بات ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے سورہ یوسف کے بارے میں، اور یہ وہ بات ہے کہ جس پر بہت کم ڈسکس کی گئی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ یوسف کے وہ اسرار آپ کے سامنے آئیں جو اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئے۔ تو تین اہم ترین نکات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ سورہ یوسف میں خوابوں کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت دنیا پیش کی گئی ہے، خوابوں کی ایک بہت بڑی دنیا پیش کی گئی ہے سورہ یوسف کے اندر۔ تو وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاویل الاحادیث دی ہے۔ تو پہلے ہم اس لفظ پر بات کر لیتے ہیں کہ what's the meaning of تاویل الاحادیث۔ ایک ورڈ ہے تاویل، اور عمومی طور پر جو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر، عمومی طور پر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ بہت ہی گہرا ہے، عمیق ہے، دقیق ہے، تو وہ اس لفظ کو جب پیش کرتا ہے تو قرآن کریم کس مقام پر لے کر جاتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ تاویل کسے کہتے ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل، یعنی تینوں زمانوں کے حوادث اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا جائزہ لیتے ہوئے جب آپ حقائق کی تشخیص کرتے ہیں اسے قرآن کریم تاویل کہتا ہے۔ حقائق تک جب آپ کو رسائی حاصل ہوتی ہے تو اسے قرآن کریم کہتا ہے تاویل۔ اور اگر آپ سمپلیفائی کر دیں، جی، اس کو تاویل کو اور آسان ہم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ماضی، حال اور مستقبل، اپنی ہی زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل یا سابقہ اقوام کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی، حال اور مستقبل سے کوئی ایسی نصیحت اور وصیت حاصل کر لیں جو آپ کے آنے والے وقت کو سدھار دے۔ آپ ایک ایسا ربط ڈھونڈ لیں تینوں زمانوں میں کہ ماضی، حال اور مستقبل، اور اس میں آپ ایک ایسا ربط تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس ربط کے ذریعے آپ حقائق تک رسائی آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ ہے تاویل۔ تو تاویل کہتے ہیں کسی بات کی گہرائی میں اترنا، کسی بات کی تہہ تک پہنچنا، یہ تاویل ہے۔ تو اس کی میں مثال کیوں دے رہا ہوں تین زمانوں کی، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر غالباً 78 ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہماری جدائی ہونے والی ہے اور سأنبئک بتاویل، تو میں اب آپ کو تاویل بتاتا ہوں۔ تو وہ تاویل کا ورڈ جب وہاں پر آیا ہے تو وہ تین واقعات جو حوادث ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حضرت خضر علیہ السلام ان کے حقائق ان کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ تاویل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تینوں واقعات ہیں، جس میں ایک کشتی ٹوٹی ہے، ایک قتل ہوا ہے، ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے، ان تینوں واقعات کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ہیں۔ کس طرح؟ کشتی جو ہے وہ حال میں وہ بادشاہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی نئی کشتی ہو تو وہ چھین لیتا ہے، یہ حال ہے۔ قتل جو ہے وہ مستقبل کا اندیشہ ہے، اور دیوار جو تعمیر ہوئی ہے وہ ماضی میں ان کے والد فوت ہوئے ہیں، اور خزانہ جو ہے اس کا تعلق ماضی سے ہے۔ اب یہ تین زمانے آ گئے ہیں اور ان تینوں زمانوں کا تقارن کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاویل، اب میں آپ کو تاویل بتاتا ہوں۔
تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ کہ جو 3 زمانوں کو، تو قرآن کریم کرتا ہی یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مومن کے سامنے، ایک سوچنے والے کے سامنے 3 زمانے لے کر آتا ہے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر نہیں تھے جب حضرت مریم کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ شرائط رکھ رہے تھے، قرآن ڈال رہے تھے. اور حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ملی ہے. اسی طریقے سے قرآن جب مستقبل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین جو ہے تو وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لے کر آتا ہے. تو یہ ہے تاویل کہ آپ حقائق کی تشخیص کر لیں، حقائق کی تشخیص کر لیں.